السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدر محترم، ذمہ جامعہ، اساتذہ کرام، مہمان نظام، عزیز ساتھیوں، عنوان تقریر ہے سیاست اور ہندوستانی مسلمان۔ 90 پر ایک سال کی مسلسل کوشش اور لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی زمین پر آزادی کا جھنڈا نصب ہوا۔ اس مشن کو سینچنے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی کا خون شامل رہا اور اسی کے پیش نظر یہ خواب دیکھا گیا کہ سب مل کر اس ملک کی نگہبانی کریں گے، مگر تعبیر کچھ اور نکلی۔ حقیقت پسندوں کی مقصد فراموشی کی وجہ سے سیاست و حکومت نااہلوں کی وراثت بن گئی اور آسمانی ہدایت پر تربیت یافتہ مسلم قوم جب اس میدان سے ٹکرائی تو فرقہ پرست لہروں نے اس زمین پر اپنے بیج بو دیے، جس کا نتیجہ آج کی سیاست کی شکل میں ہوگا۔ ہم مسلمان یہ بول گئے کہ ہم نے بھی دنیا کو سیاست و قیادت کا سبق پڑھایا تھا۔ ہمارے طرز حکومت کو دیکھ کر پہلے دشمن خوشی خوشی اپنے ملک کی چابیاں ہمارے حوالے کر دیا کرتے تھے اور آج پھر لوگ امن کے قیام کے لیے اس جیسی سیاست اور ان جیسے سیاسی رہنماؤں کی منتظر ہیں۔ اگر گاندھی جی کی زبانی کہوں تو ہندوستان میں پھر سے امن چاہتے ہو لوگوں کو حکومت کے خلاف چڑھاؤ۔ ہم دنیا میں ہمیشہ باقی بن کر بولیں گے، محکومیت کی زنجیروں نے کبھی ہمیں اسیر نہیں بنایا، مگر افسوس کہ آج ہمیں یہ احساس باقی نہ رہا اور ہم نے سیاست کو گندگی کا نام دے کر اس میں حصے داری چھوڑ دی۔ ہاں لیتے گندگی ہے تو اس کی صفائی بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ آج اگر سیاسی شعور پیدا نہ کریں تو کچھ وقت میں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ باقی نہ رہے گی جہاں ملک میں مذہبی تعصب پر چڑھ کر بولتا ہو، دینی شاعر پر پابندی کے چرچے ہو رہے ہو، تبلیغ دین کے خلاف پروپیگنڈے عام ہو، تو ضروری ہے کہ سیاست کو مذہبی تفریق سے پاک کرنے اور دین کی حفاظت کے لیے مسلمان سیاست میں حصہ لیں۔ ملک ہر طرح کی برائی کے لیے پہچان بن گیا ہے، اسے اسلام کے نظام معاشرت سے امن کا گہوارہ بنائیں۔ معاشی حالت میں آئے دن بھوکمری کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ایسی تدبیر نکالیں کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز کی طرح کوئی زکات دینے والا باقی نہ رہے۔ تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ تعلیم یافتہ افراد انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ حکومت کے عہدیدار خود تعلیم سے ناواقف ہے کہ ملک کے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں گے۔ ہر آفت و مصیبت کی زد سب سے پہلے تعلیمی اداروں پر پڑتی ہے۔ یاد رکھیں ہم اس قوم سے جس کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا، تو سیاسی اقتدار سے لے کر مستقبل کی فکر کرتے ہوئے انہیں تعلیم سے آراستہ کریں۔ سیاست ایک طاقت، سیاست ایک اقتدار، حکومت نے اس اقتدار کا غلط استعمال کیا، شہرت ترمیم کے نام پر کھلواڑ کیا، فطرت سے بغاوت کر کے ظلم و زیادتی کا تماشا دیکھا ہے، لوگوں کے حقوق دبائے ہیں۔ تیری حریف ہے یا رب سیاست ایک افرنگ، مگر یہ اس کے پجاری فقط امیر و رئیس، بنایا ایک ہی ابلیس، آگ سے تو نے بنائے خاک سے اس نے ہزار ابلیس۔ اپنے وقت میں غلامی کے سب میں رکھ کر چلانے سے بہتر ہے سیاسی اقتدار پا کر اسے روکو۔ قانون بننے کے بعد نہیں، قانونی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ وطن کی فکر کرنا تھا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے میں آسمانوں میں۔ ہماری سیاسی تربیت کبھی فخروں میں گندا سے بلاگر سے کی گئی، تو کبھی لوکا نجوا کی مدبین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کی گئی، کبھی استنا اڑا تو استنا پشنا اڑا تو اپنا تھا، تو کبھی اتنا دیکھا ہو کر مظلوم بہین نہ بھولی سبھی نہ بھولی اللہ کی رجا بھی یوم القیامہ کا درس ہمیں پڑھایا گیا۔ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ سے، تو کبھی لوگ اکرد ضرر فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل یوم القیامہ لما لم تستحق دلیل یا رب عبد کی جوابی کا احساس ہم نے پیدا کیا گیا۔ جہاں ولم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کہہ کر اللہ کو فیصلے داری بنایا گیا، تو وہیں والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ہماری سیاست کا منظر پیش کیا گیا جس سے یبدلنہم من بعد خوفہم امنا کا سفر عام ہوگا۔ آج ظالمانہ قوانین خود ہی احتجاج کرتے ہیں، کوئی اس میدان میں ہو جو انہیں فشق علیہم فشق علیہ کا احساس دلائے، فرغب بہم فرغب بھی خوشخبری سنائے۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم مسلمان اپنے اندر سیاسی رجحان پیدا کریں۔ ہم اس دین کے شہدائی ہیں جس نے دنیا کو سیاست سے آشنا کرایا تھا اور اسی پر کامیابی کا بھی انحصار ہے۔ جدا ہوتی سیاست سے ترک جاتی ہے چنگیزی۔ دین کی حفاظت اور قوم کی خدمت کے لیے ہمیں سیاست میں آنا ہوگا اور ہندوستان کو حقیقی معنوں میں جمہوری ملک بنانا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا ان اللہ لا یدعو بالسلطان ما لا یدعو بالقرآن۔ کوشش نہ کرنے کا فرق ہے، کوشش کرنے ناکام ہونے پر نہیں۔ آج بھی اگر خلوص نیت اور سچے ایمان کے ساتھ کوشش ہو تو اللہ